السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، بورا بنڈے میں ایک علاقہ ہے جس کا نام صفدر نگر ہے، جہاں تقریباً 90% آبادی مسلمانوں کی ہے۔ ان میں اکثریت پسماندہ ہے اور روزانہ کی مزدوری پر اپنا گزارا کرتی ہے۔ مساجد کی کمی کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہیں اور نمازوں سے دور ہے، بچے مکتب کی تعلیم سے دور ہے۔ الحمدللہ علاقے کے چند لوگ مساجد کی کمی کو دور کرنے کے لیے 100 گز زمین 41,75,000 روپے میں خریدے ہیں، جس کا بیانہ 5 لاکھ روپے بطور قرض لے کر دیا گیا ہے۔ 3 ماہ کی مدت میں باقی 36,75,000 روپے دینا ہے۔ لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کار خیر کی کامیابی کے لیے دعا فرمائیں، نیز اپنے اور اپنے مرحومین کے لیے ثواب کی نیت سے زیادہ تعاون بھی فرمائیں۔ 1 گز کی قیمت کے ذریعے سے یا 1 اسکوائر فٹ کی قیمت کے ذریعے سے یا 1 مسلح کی قیمت کے ذریعے سے تعاون فرمائیں اور رابطے کے لیے ان نمبرات پر فون کریں۔ بابا ظریف احمد چشتی، کیا نام ہے؟ نام تو سنے ہوں گے نا؟ جوکر کو دیکھے بھی ہوں گے نا؟ دیکھے بھی ہوں گے نا؟ نہیں دیکھے؟ اتنی بڑی ٹوپی لگا لیتے صاحب، کلر کے کپڑے پہن لیتے، وہ مزاروں پہ چادراں اڑاتے نا، ویسے چادراں انہوں ڈال لے کے پھرتے۔ پہلے الحمدللہ داڑھی بڑی تھی ان کی، اب بہت چھوٹی ہو گئی ان کی داڑھی۔ پہلے بغیر ٹوپی کے گنے رہتے تھے، اب ٹوپی رہی تو چلتا، نہیں رہی تو چلتا۔ عورتوں کے ساتھ بیٹھتے، عورتیں لا کے ان کے اوپر پھولاں ڈالتے، یہ کو ڈانس بھی کرتے، ناچتے صاحب۔ ٹھیک ہے بھائی، یہاں تک کر لیا تو اس کا عمل تھا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس کے بعد انہوں کیا بول رہے معلوم ہے؟ اب میں خدا کا اوتار ہوں۔ کیا بول رہے؟ میں خدا کا، حیدرآباد بھی آ کے گیا بدبخت ہو، لیکن جب آئے تھے ہمارے کو پتا نہیں چلا، نہیں تو یہ تحفظ ختم نبوت کے لوگ کب اس کو جینے دیتے تھے، اس کو آنے سے نہیں دیتے تھے اس کو، لیکن پتہ ہی نہیں چلا کب آیا کب گیا۔ چند جاہل لوگوں کو اپنے قریب رکھ کر غیر محسوس طریقے پر لوگوں کا ایمان چھین رہا ہے۔ اپنے آپ کو خواجہ عثمان ہارونی کا خلیفہ بتاتا ہے، یہ کہتا ہے میں افغانستان سے ہندوستان دین پھیلانے کے لیے آیا ہوں۔ ارے یہاں کیا کم ہے؟ یہاں دارالعلوم دیوبند ہے، مرکز نظام الدین ہے، بڑے بڑے اللہ والے ہیں، حیدرآباد کے اندر جامعہ نظامیہ ہے، دارالعلوم حیدرآباد ہے، عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدفون ہیں، بڑے بڑے اکابر علماء، مولانا عاقل صاحب گزرے ہیں، اور اب کیا کم ہے؟ مولانا شاہ جمال الرحمان صاحب، مغرب کے بعد دیکھو ان کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ مولانا ارشد علی قاسمی صاحب، بیان سنے تو ایمان تازہ ہو جاتا۔ ایسے مولانا عبدالقوی صاحب کل رات میں آپ لوگوں نے سنا، ایسے بڑے بڑے اکابر علماء ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو بہرحال انہوں کیا بول رہے؟ میں خدا کا اوتار ہوں۔ اب اس کے بعد یہ بولتا ہے میرے کو سجدہ کرنا ایسا ہی ہے نعوذ باللہ جیسے خدا کو سجدہ کرنا ہے۔ اب اس کی دلیل کیا دی انہوں؟ سجدہ تعظیمی، میرے کو جو سجدہ کر رہے وہ کیا ہے؟ سجدہ، ذرا بولو، تعظیمی سجدہ۔ کیا بول رہے انہوں؟ جبکہ احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر سجدہ عبادت سمجھ کے کسی مخلوق کو کیا جائے گا تو کفر ہو جائے گا، اور تعظیم سمجھ کے کیا جائے گا تو حرام ہو جائے گی۔ کس نے کہی ہے یہ بات؟ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، انہوں نے یہ بات کہی، اور یہ کہہ رہا ہے سجدہ تعظیمی کیا ہے؟ اچھا یہ بات ان کی سنو، اور ایک بات ان کی، میرے ویڈیو کو جو اگنور کرے گا اس میں اور شیطان میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ نمونہ ہے انہیں۔ کیا بول رہے ہیں صاحب؟ میرے ویڈیو کو جو اگنور کر دے گا اس میں اور شیطان میں کیا فرق باقی رہ گیا؟ اور سنو ان کی خطرناک باتیں، بولتا سجدہ کرو کوئی مسئلہ نہیں، میرے کو بھی سجدہ کرو کوئی مسئلہ نہیں، میں خدا کا اوتار ہوں، میرے کو سجدہ کرے تو ایسے چھے گویا خدا کو سجدہ کر رہے کئی کو۔ اب دیکھو ان کا، خدا کی کوئی شکل نہیں ہے،
खुदा की कोई सूरत नहीं है, तुम सजदा करे तो क्या खुदा तुम्हारे सामने आके ठहर जा रहा क्या? नौजुबिल्ला। आप मिट्टी को सजदा कर रहे हैं तो गोया आप अपने नफ्स को तसल्ली दे रहे हैं सजदा करके। कितनी खतरनाक बात है। आप जमीन पर सजदा कर रहे हैं तो मिट्टी पर सजदा कर रहे हैं, तो आप बताओ क्या ये मिट्टी खुदा है? आप जानिमाज पर सजदा कर रहे हैं, हूबहू अल्फाज नकल कर रहा हूं मैं। आप जानिमाज पर सजदा कर रहे हैं तो बताओ क्या जानिमाज खुदा है? आप फर्श पर सजदा कर रहे हैं, पत्थर पर, तो क्या पत्थर हूबहू खुदा है? नहीं है। तो ये खुदा तक पहुंचने का एक दिली इत्मीनान का जरिया है। तो ऐसे ही किसी बुजुर्ग को, किसी अल्लाह के वली को और किसी मज़ार के सामने सजदा आप करेंगे तो ऐसे ही है जैसा कि आप खुदा तक पहुंचने का एक रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। वही रास्तों में से मैं एक रास्ता हूं, लिहाजा मुझे भी सजदा किया जाएगा तो कोई हरज नहीं है, बल्कि मेरे को सजदा करना जो जो देख रहे हैं उनके लिए जरूरी है। मेरे को जो सजदा करेगा उसकी सारी बलाएं दूर हो जाएंगी। और ये साहब ऐसे है, इनको उर्दू बोलने भी नहीं आता, इनको उर्दू बोलने भी नहीं आता। एक जगह इन्होंने नमाज पढ़े, यूट्यूब पे अकीदत में डाल दिया कौन की, उसको कुरान पढ़ने भी नहीं आता, सूरह फातिहा पढ़ने नहीं आता सही तरीके से। और ऐसे लोगों के पीर बने हुए हैं। अगर खाली पीर बन जाता हमें कोई एतराज नहीं था, लेकिन गैर महसूस तरीके पर लोगों का ईमान छीन रहा है। तो ऐसी सूरत में आप बताओ क्या हमारा फरीजा है या नहीं है आपको बताना? अरे बोलो भाई, अगर हम ये बता रहे हैं तो क्या हम गलत कर रहे हैं? इसलिए कई लोग गैर महसूस तरीके पे ये समझते होंगे भाई खुदा के वली होंगे, उन्होंने खामोश बैठ जाते लोग। याद रखिए आप ये बात, जो सुन्नत और शरीयत से हट जाए चाहे वो कितनी भी विलायत का दावा करे, उसकी विलायत बातिल है। जो अल्लाह के नबी के तरीके पे कायम नहीं रह सकता है उसके पास विलायत कहां से आ सकती है? द मैसेज मीडिया चैनल, इस चैनल पर आपको मुख्तलिफ उलमाए कराम के लाइव बयानात, नाते, मुशायरे देखने को मिलेंगे। इस चैनल पर आपको मुख्तलिफ उलमाए कराम के अहम और कीमती बयानात देखने को मिलेंगे। इस चैनल पर आपको बहुत सारे अहम और कीमती बयानात की शॉर्ट क्लिप देखने को मिलेगी। इस चैनल पर आपको रोज़ाना नए उन्वान पर 1 मिनट की शॉर्ट क्लिप देखने को मिलेगी। अभी तक इस चैनल से लाखों लोगों ने दीनी बयानात देखे और देख रहे हैं। अगर आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो अभी द मैसेज मीडिया के तमाम सोशल चैनलों से जुड़े, जैसे जोश, मौज, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब। दीन की अहम, कीमती और मुस्तनद मालूमात के लिए आज ही द मैसेज मीडिया से जुड़े। अगर आप अपने किसी जलसे या इज्तिमा की मेयारी रिकॉर्डिंग कराना चाहते हैं तो आज ही हमसे रब्त करें 8309475649।